السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر طیب قاضی اور آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اس ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی حساس، نازک اور اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت لاکھوں پاکستانیوں کے دل کو چیر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ حج 2026 کی پالیسی جس طرح سے اناؤنس ہو گئی ہے، اور خاص طور پر بات کریں اس کی پہلی قسط کی جو کہ 5 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیں کہ 5 لاکھ روپے، وہ بھی 10 مہینے پہلے۔ آج بطور ایک باشعور پاکستانی اور انسان دوست میں اس ویڈیو میں ملٹیپل طریقوں سے، اینگل سے اس کا جائزہ لوں گا اور آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گا۔ سب سے پہلے حصے میں اگر بات کریں تو یاد رکھیں کہ حج 2026 کے لیے حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ درخواست گزاروں کو پہلی قسط 5 لاکھ روپے جمع کروانی ہے، اور وہ بھی کم از کم 10 مہینے پہلے۔ بظاہر تو یاد رکھیں کہ یہ لگتا ہے کہ کوئی منظم ایک جو اور پیشگی منصوبہ بندی والا عمل ہے اس میں، اور نو ڈاؤٹ اس میں پراپر منصوبہ بندی کے بعد ہی اس کو بنایا گیا ہے۔ جس طرح سے پچھلے دنوں رجسٹریشن ہوئی، اس میں ان کو اندازہ ہوا کہ اتنے حجاج جانا چاہتے ہیں، نیت رکھتے ہیں، اس کی منصوبہ بندی کے تحت ہی یہ بنا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے نچلے طبقے کو دیکھا جائے، نچلی سطح پر دیکھا جائے، تو یہ ایک عام عوام، ایک عام آدمی کے ساتھ سخت زیادتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر انسان جو محب وطن پاکستانی ہے اس کو پتہ ہے، بلکہ انٹرنیشنل دنیا میں بھی پتہ ہے کہ پاکستانی شہری کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ پیٹرول، آٹا، دالیں، چینی سب مہنگی ہیں، اور بجلی کے بلوں نے تو عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تنخواہیں جو ہیں ایک عام آدمی کی یا سرکاری ملازم کی، وہ وہیں کی وہیں ہے۔ جس ریشو سے پاکستان میں انفلیشن بڑھ رہا ہے، اس ریشو سے، اس سپیڈ کے ساتھ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اور اب اسی شہری سے کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 لاکھ روپے قسط حج کی جمع کروا دے، اور اسی امید کے ساتھ کہ شاید اس کو حج 2026 میں جانے کا موقع مل جائے، سعادت نصیب ہو جائے۔ کیا ایک حکومت جانتی ہے کہ ریٹائرڈ ملازم، ایک دکاندار، ایک سکول ٹیچر اور ایک بیوہ خاتون کس طرح سے رقم کو اکٹھی کرے گی؟ وہ جو حج 2026 کا خواب اپنے دل میں سجائے بیٹھی ہے، اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ قسط حج 2026 کی جو 10 مہینے پہلے مانگی جا رہی ہے، یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ یہ کیوں مانگی جا رہی ہے۔ کیا یہ رقم سعودی عرب کو پہلے بھیجی جائے گی؟ کیا یہ رقم پہلے لے کے حجاج کو بہتر سہولتیں مہیا کی جائیں گی، یا پھر حکومت اس رقم کو گھما کر، اس رقم کو انویسٹ کر کے پیسہ بنانے کے چکروں میں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر عام پاکستانی، خاص طور پر جو حج کے تڑپ لگن دل میں رکھتا ہے، اس کے ذہن میں ہے، اور وہ ان سوالوں کے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ایک اور پہلو سے دیکھیں اسی بات کو، کہ اگر ایک خاندان میں سے میاں بیوی جانا چاہتے ہیں حج پر، تو انہیں ایک وقت میں 10 لاکھ روپیہ انویسٹ یا 10 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہوگا۔ اب ایک ملازم، ایک چھوٹے بزنس والا یا ایک مزدور کہاں سے 10 لاکھ روپیہ لے کے آئے گا؟ یہ بہت ہی فکر والی بات اور بہت غور والی بات ہے۔ کیا وہ قرض لے گا، زیور بیچے گا، یا حج کا خواب جو ہے وہ چھوڑ دے گا، اس کو اپنی زندگی سے نکال دے گا، اس تڑپ کو کیا کرے گا، نکال دے گا، کیا کرے گا؟ یاد رکھیں یہ قسط محض ایک رقم نہیں، بلکہ ایک دیوار جو ہے نا، وہ بنی ہوئی ہے اس وقت غریب اور متوسط طبقے کے حج کے خواب کے درمیان۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، یاد کروانا پڑ رہا ہے کہ حج ایک عبادت ہے، ایک تجارت نہیں۔ لیکن حکومت کا رویہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ عبادت ایک منافع بخش اسکیم بن گئی ہے۔ پہلے ایڈوانس لے لو، پھر بینکوں میں رکھ کر اس کے اوپر منافع کماؤ، اور بعد میں حاجیوں کو وہی معمولی
جو پلانڈ سہولتیں ہیں انہیں وہی دے دو۔ کیا یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حج کا فلسفہ ہے؟ کیا یہ وہی ریاست مدینہ ہے جس کے اوپر ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے؟ آج آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں، آپ سوشل میڈیا کو کھول لیں، فیس بک، انسٹاگرام یا کوئی بھی پلیٹ فارم، واٹس ایپ، کہیں پہ بھی کھول لیں، کسی بھی محفل میں بیٹھ جائیں، کسی بھی بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ جائیں، کہیں پہ بھی ہر جگہ یہی جو ہے نا باتیں چل رہی ہیں جو کہ دل کو تکلیف دے رہی ہیں۔ یہی سننے کو مل رہا ہے کہ ہم نے زندگی بھر محنت کی، پیسہ بچایا اور اب بھی حج کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ کیا حج صرف امیروں کے لیے رہ گیا ہے؟ ہم غریب کیا کریں؟ کیا دین بھی اب قسطوں پر بکنے لگا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر محفل میں آپ کو سننے میں ملتے ہیں۔ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ صرف سوال نہیں ہیں، یہ دھڑکتے تڑپ والے دلوں کی چیخیں ہیں جنہیں حکومت کو ضرور سننا چاہیے، اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حکومت پاکستان سے، منسٹری آف ریلیجیس افیئر سے، وزارت مذہبی امور سے اور تمام متعلقہ اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ 5 لاکھ کا جو ظلم ہے اسے خدا را کم کریں، قسطوں کو چھوٹا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جو ٹائم لائن ہے نا اس کو بھی بڑھا دیں، متوسط طبقے کو سہولت دیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اتنے لوگوں کے دل میں تڑپ ہے تو آپ اتنے لوگوں کو جانے کے لیے بھی اجازت دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور حج کو کوئی تجارت نہ بنائیں۔ اب میں پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یاد رکھیں یہ ویڈیو ایک فریاد ہے، ایک آواز جو کہ لاکھوں پاکستانیوں کے دل کی نمائندگی کر رہی ہے، کیونکہ وہاں سے ہی یہ بات نکلی ہے۔ تو اسے اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قسط زیادہ ہے تو ضرور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اتنا شیئر ضرور کریں جتنا آپ اپنے کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں، تاکہ یہ والا ہمارا پیغام، ہماری التجا، ہماری فریاد حکومت کے ایوانوں تک پہنچے، اور منسٹری آف ریلیجیس افیئر کے جو وزیر ہیں یا ان کے جو ان کے اعلیٰ کار ہیں یا جو اس کیپیسٹی میں ہیں اس کو نظر ثانی کریں، ان تک ہمارا میسج، ہماری یہ فریاد ضرور پہنچ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اپنے جو کمنٹس میں رائے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی بیس کے اوپر ہم آگے گورنمنٹ سے اور التجا کریں گے اور پیغام اس طرح سے آواز بلند کریں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عبادت ہے، اس کو عبادت رہنا چاہیے، بوجھ نہیں اس کو ہونا چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں ڈاکٹر طیب قاضی آپ سب پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کے ذہنوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس ویڈیو سے اجازت چاہوں گا۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارا مشن، ہمارا پیغام ایوانوں تک پہنچے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اگر کوئی فیڈ بیک ہو کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔